زہر کا کام جو ہے وہ نقصان پہنچانا ہے، جس میں انسان کی وفات بھی ہو جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا لیکن آپ پہ اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اس کا۔ اگر اللہ نے کوئی فطرتی سبب بنایا ہوا ہے تو وہ اس کو انسان اختیار کرے، لیکن اس میں بھی عقیدہ یہی رکھے کہ اس میں نفع نقصان پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کیا کسی اور ذات سے بھی تبرک لینا جائز ہے؟ علماء دین ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ٹھیک ہے، دیگر ائمہ کرام ہیں، کیا ان کی ذات کی بھی وہی حیثیت ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جمشید سلطان اور میرے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ خالد حسین گورائے صاحب۔ آج ہم افکار و نظریات میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہیں گے جس کا تعلق اسلام کے اندر عقیدے سے ہے، اور وہ یہ کہ اسلام نے جہاں بہت ساری خیر و برکات نازل کی ہیں، اسی تناظر میں لوگ بہت ساری چیزوں کے ساتھ، بہت ساری ہستیوں کے ساتھ اس خیر اور برکت کو ذاتی طور پر یا صفاتی طور پر جوڑ دیتے ہیں، اور پھر ان سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں غلو بھی نظر آتا ہے، مبالغہ آرائی بھی نظر آتی ہے، اور بہت سارے ایسے جھوٹے قصے اور کہانیاں جوڑ دی جاتے ہیں جس سے انسان شرک اور بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسا کہ قبروں کے ساتھ تبرک کرنا، درختوں کے ساتھ چمٹنا، درختوں سے تبرک حاصل کرنا، مٹی سے، پتھروں سے تبرک حاصل کرنا، ان جیسی بہت ساری چیزیں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہیں۔ آج ہم شیخ صاحب سے اسی بارے میں پوچھیں گے کہ اس کی شرعاً طور پر کیا حیثیت ہے، اور کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ یقیناً یہ جو ٹاپک ہے بڑا اہم ترین ٹاپک ہے تبرک کا۔ تبرک کا دراصل معنی ہوتا ہے برکت طلب کرنا، جی ہاں، خیر بھلائی طلب کرنا، اسی طرح کسی بھی جان میں، مال میں اضافے کی خواہش رکھنا کہ یہ میں کام کروں تو مجھے یہ یعنی کہ مجھے شفا مل جائے، میرے مال میں اضافہ ہو جائے وغیرہ، یہ سب برکت کے پہلو ہیں۔ تو شرعی طور پر تبرک پر بات کرنے سے پہلے ایک چیز، ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نفع اور نقصان دونوں اللہ کی یہ طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اسی کے اختیار میں اور اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ اب بظاہر ہم جب دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ کچھ چیزوں میں جو ایک فطرتی چیزیں ہیں ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کوئی استعمال کی کچھ چیزیں ہیں، کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، کچھ پینے کی چیزیں ہیں، ان کو ہم استعمال کرتے ہیں تو ان میں ہمیں نفع اور نقصان نظر آتا ہے۔ جیسے مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں تو طاقت ملتی ہے، پانی پیتے ہیں تو جسم میں توانائی آتی ہے، اسی طرح آگ کا کام جلانا ہے، زہر کا کام جو ہے وہ نقصان مارنا پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ یہ جو چیزیں ہمیں ان چیزوں میں جو یہ جو صلاحیتیں نظر آتی ہیں یہ اسباب ہیں، یہ خالق نہیں ہے اس نقصان کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اب اسباب اس طرح ہے کہ اصل میں اس نقصان کو پیدا کرنے والا اس میں اور فائدے کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جی ہے۔ ہاں، یہ خود اس فائدے کو اور اس نقصان کو اپنے اندر پیدا نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں ان سے یہ صلاحیت سلب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام لیکن کو نہیں جلا سکی، جی ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ گل گلزار بن گئی۔ جی سلامتی والی بن جی گئی۔ ہاں، اور زہر کا کام جو ہے وہ نقصان پہنچانا ہے، جس میں انسان کی وفات بھی ہو جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا لیکن آپ پہ اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اس کا۔ تو اس طرح یہ چیزیں، ان میں نفع اور نقصان ڈالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں
اس سے وہ صلاحیت سلب کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سبب دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سبب ہے، مثلا کھانا کھانے سے ہمیں طاقت مل گئی، ٹھیک ہے، زہر کا کام جو ہے نقصان پہنچانا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، یہ ایک اسباب ہیں، یہ فطرتی اسباب ہیں۔ کچھ شرعی اسباب ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی سبب بناتے ہیں۔ جو شرعی اسباب ہیں یہ توقیفی اسباب ہوتے ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جس چیز کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہو کہ اس میں برکت ہے، ہم نے اسی سے برکت لینی ہے اگر ہمیں حکم دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر اس سے ہٹ کر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی جگہ ہم مخصوص کر دیں اور پھر اس سے یہ کہیں کہ یہاں یہ عمل کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ برکت ملتی ہے، یہ خیر ملتی ہے، یہ ہماری خود تراش کی ہوئی چیز ہے۔ تو ایک تو چیزوں ہوتا ہے سبب اختیار وہ کرے جو فطرتی طور پر سبب ہو، جیسے اگر کھانے سے صحت ملتی ہے تو کھانا انسان کھاتا ہے، ٹھیک ہے، چلنے سے انسان منزل پہ پہنچتا ہے، سواری پہ بیٹھ کے، سواری پر بیٹھ کے پہنچنا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ نے کوئی فطرتی سبب بنایا ہوا ہے تو وہ اس کو انسان اختیار کرے، لیکن اس میں بھی عقیدہ یہی رکھے کہ اس میں نفع نقصان پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پیناڈول کی گولی ہے، پین کلر ہے، انسان کو اس کے بخار اتر جاتا ہے، درد کم ہو جاتا ہے، لیکن کئی لوگ ہیں جو وہ گولی کھاتے ہیں ان کا بخار نہیں اترتا، ان کے درد میں کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ دیگر دوائیوں کے لے لیں کہ دوائی سیم ہے، اگر دوائی میں ہی اثر ہو بنیادی طور پر اور وہی اس اثر کو پیدا کرنے والی ہو تو پھر تو ہر بندے کو ٹھیک ہونا چاہیے نا۔ جی ہاں بالکل۔ لیکن کچھ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، کئی لوگ ٹھیک نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سبب میں تاثیر ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جو فطرتی سبب ہو، اگر وہ واقعی سبب ہے اس کو اختیار کیا جائے، ٹھیک ہے، اگر سبب نہیں ہے اسے اختیار نہ کیا جائے۔ جو شرعی اسباب ہیں، جو برکت حاصل کرنے کے اسباب ہیں، تو اس میں کچھ ایسے اسباب ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا ہے اور جائز قرار دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، تو ہم اس کو سبب نہیں بنا سکتے، اس سے برکت نہیں لے سکتے۔ اس سے بات یہ واضح ہوتی ہے کہ شرعی طور پر اگر ہم دیکھا جائے نا، تو جو تبرک ہے، کسی چیز سے بھی برکت لینا، کسی ہستی سے برکت لینا، کسی جگہ سے برکت لینا، یہ بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تبرک جائز جو شرعی طور پر جائز ہے۔ جائز تبرک کون سا ہے؟ جو شرعاً جائز ہے، جو اللہ اس کے رسول نے بتا جی دیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس سے برکت لی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں مثال کے طور پہ ذات پر ہم آ جاتے ہیں کہ کسی کی ذات سے تبرک لینا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر استعمال چیزوں سے تبرک لینا جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ شرعاً اس کا ثبوت موجود ہے۔ مثال کے طور پہ میں ثبوت کے طور پہ آپ کو یہ ذکر کرتا ہوں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ وضو کا پانی اس سے تبرک لیا کرتے تھے، برکت کے لیے اسے استعمال کیا کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود کی جو ایک روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا لعاب مبارک بھی پھینکتے تھے تو صحابہ کے ہاتھوں پہ گرتا تھا اور صحابہ اسے اپنے جسم پر لگا لیا کرتے تھے، اپنے جسم کا مسح کر لیا کرتے تھے اس سے۔ پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے تو وہ آپ کے بچے ہوئے پانی کو سمیٹنے کے لیے صحابہ ایک دوسرے سے جھگڑنے لگتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا، پھر کئی صحابہ سے آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بالوں کو بطور تبرک اپنے پاس رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو جو ہے بطور تبرک کئی صحابہ نے اپنے پاس رکھا، چادر کو رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تبرک لینا جائز ہے شرعاً۔ ان احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ نے لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے زیر استعمال کوئی چیز، اس سے تبرک لینا جائز ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ کیا کسی اور ذات سے بھی تبرک لینا جائز ہے؟ علماء دین ہیں، خلفائے راشدین ہیں،
ٹھیک ہے، دیگر ائمہ کرام ہیں، کیا ان کی ذات کی بھی وہی حیثیت ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں، یہ غیر شرعی تبرک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی ذات سے، اس کے زیر استعمال چیز سے تبرک نہیں لیا جا سکتا۔ جیسے بہت سارے لوگ اپنے مشائخ، اپنے مرشدین، اپنے پیر، ان کی چیزوں سے بھی تبرک لیتے ہیں۔ جی جی، تو یہ ان کے داڑھی کے بال داڑھی لے کے لیتے بال لے ہیں، لیتے سر ہیں، کے جی بال سر کے لے بال لیتے لیتے ہیں، ہیں، ان کے زیر کپڑے، استعمال کپڑوں کو اپنے جی ہاں، پاس رکھتے ہیں۔ جہاں انہوں نے کوئی چلہ کاٹا ہو، کوئی عبادت کی ہو، اس جگہ کو تبرک کا مقام جی سمجھتے ہیں۔ جی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کسی کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو صحابہ کرام سب سے زیادہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ذات سے تبرک لیتے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذات سے تبرک لیتے، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی رضی اللہ عنہما کی ذات سے تبرک لیتے، اہل بیت کی ذات سے تبرک لیتے، لیکن کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا۔ سلف صالحین کے اس عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ذات سے تبرک لینا، زیر استعمال چیزوں کو باعث برکت استعمال کرنا، اپنے پاس رکھنا، یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ علیہ ذات وسلم۔ تک خاص ہے، اور کسی کی ذات کو بطور تبرک اس کے زیر استعمال چیزوں کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، یہ غیر شرعی تبرک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے بھی زیر استعمال کپڑے ہوں، ان کے داڑھی کے بال ہوں، کسی بھی ہستی سے تبرک لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں وارد نہیں ہے۔ اور ہم نے سبب اسی چیز کو بنانا ہے جس کو اللہ نے سبب بنایا ہو، فطرتی طور پر، کونی طور پر، جیسا کہ آپ کو ذکر کیا کہ کچھ چیزوں میں اللہ نے کچھ فائدے کچھ نقصان رکھے ہیں، اور اگر فطرتی نہیں تو شرعی طور پر اگر تبرک لینا ہے تو وہ چیز اس کی توقیفی ہونی دلیل چاہیے، جی اس ہاں، کی اس کی دلیل ہونی موجود چاہیے۔ ہونی چاہیے، لازمی۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، آج ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا ہے کہ جس میں تبرک کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور قونی اور فطری جو تبرک یا خیر و برکات کے حوالے سے جو لوگوں کا ایک تاثر ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی تو آپ کو شفا دیتا ہے، تو آج ہماری ہستیاں ہمیں شفا کیوں نہیں دے سکتی۔ اس حوالے سے ہم نے بنیادی کچھ قوانین اور کچھ نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ ہمیں اور پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ میں اسی تبرک کے حوالے سے اس کی جو دوسری اقسام ہیں، دوسری مثالیں ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر ہو۔